السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، میں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب ٹیچ۔ فرینڈس، آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کووڈ-19 کرونا وائرس۔ فرینڈس، کرونا وائرس ایک ایسی حقیقت ہے جس سے عام دنیا کا ہر انسان آشنا ہے۔ کرونا وائرس آج اتنی پھیل چکی ہے، اس نے جو ہے سیلاب کی طرح، ٹڈی دل کی طرح ہمارے دلوں کو جو ہے نقصان پہنچانا ایسا شروع کیا ہے جیسے ٹڈی دل پورے فصل کو ایک وقت میں ایک ساتھ متواتر ختم کر سکتی ہے۔ اسی طرح ٹڈی دل کی طرح ہی یہ کووڈ-19 جو ہے، کرونا وائرس جو ہے، ہم لوگوں کی زندگی میں ایسا آیا ہے کہ ختم ہونے کا ابھی نام نہیں لے رہا۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے بتائے کچھ قوانین یا کچھ نکات کہہ لیں، اس کے مطابق یہ زندگی کے بہت سے سالوں، مہینوں، دنوں سے مہینوں، سالوں تک ہماری زندگی میں اب رہنے والا ہے۔ چونکہ یہ سٹارٹ بیسیکلی میں آپ کو اس کی اگر ہسٹری بتاتا چلوں تو 2008 سے ہی ایک بک کے اندر اس کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک تھیوری اس کے اوپر لکھی گئی تھی 2008 کے اندر کہ یہ ایک کرونا کووڈ-19 کی بیماری آئے گی، اور میرے پاس اس کا ریفرنس موجود ہے۔ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا ایک بک کا میں نام دے دوں گا، آپ اس میں چیک کیجئے گا، پیج بھی میں بتا دوں گا۔ اس کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر 2008 کے اندر جو اس بیماری کی مشائبات یا نشانیاں جو علامات بتائی گئی ہیں، وہاں پر بھی اس کو کووڈ-19 کے ٹائٹل سے ہی ظاہر کیا گیا ہے، جیسے کہ اب کووڈ-19 سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو 2008 میں یہ کتاب بنی، انگریز نے بنائی۔ 2011 کے اوپر اس جو کتاب بنی تھی اس کی تھیوری کے اوپر ریسرچ کی گئی، اور اب 2020 کے اندر یہ بیماری آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو بیسیکلی کچھ سوال کرتے ہیں کہ یہ امریکہ نے بنائی، کچھ کہتے ہیں یہ چین نے خود ہی بنائی، یا کچھ اس سے عذاب سمجھتے ہیں، یا مختلف جو بھی ابھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ابھی موجودہ ہمارے سرکمسٹینسز ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، وہ یہ سب سوچنے کے نہیں بلکہ ایسا کرنے کے ہیں کہ کس طرح ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کا علاج کو ممکن بنا سکتے ہیں، اس کے یہ اثرات کو ہم تک پہنچنے کے لیے کس طرح ہم ناکام جو ہے اس کے اثرات کو کر سکتے ہیں، ہم خود اپنی ایفرٹ سے، اپنی محنت سے اس کو کس طرح اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کا بیسیکلی اصل مقصد یہ ہے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کیسے بنایا، چین سے آیا، امریکہ سے آیا، یا عذاب ہے، یہ اس طرح کے جو بھی لوگ فتنے فساد پیدا کر رہے ہیں، ایک دفعہ اس کو سکپ کر کے جو موجودہ سرکمسٹینس ہے، آپ کے موجودہ حالات ہیں، بیسیکلی ان کو غور کریں کہ ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہمارے سامنے آئی تھی کہ گورنمنٹ نے ایسا کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، لاک ڈاؤن کے ذریعے بیسیکلی اس کرونا کے اوپر جو ہے کنٹرول حاصل کر سکے۔ لیکن کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری جو تاجران ہیں، ہماری گورنمنٹ کیسی ہے کہ تاجران کے کہنے پہ جو ہے لاک ڈاؤن کھول دیا، ٹیچرز کے کہنے پہ ان کے اکیڈمیز کھول دی، جو فلاں بندہ آتا ہے اس کے کہنے پہ لاک ڈاؤن کھول رہے، ٹریفک والے، ٹرانسپورٹ والے آتے ہیں تو ان کے کہنے پہ لاک ڈاؤن کھول دیا۔ لیکن جو ڈاکٹر حضرات ہیں، جو ڈاکٹر ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن نہیں ٹھیک، ان کے کہنے پہ بھی جو ہے یہ کوئی سن نہیں رہے، تو ان کے کہنے پہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے۔ بیسیکلی یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، تو ہم کووڈ-19 پہ واپس آتے ہیں۔ تو فرینڈس یاد رکھیں، یہ ایک ایسا موذی مرض ہے، ایسی وبا ہے کہ جس کا خوف بیسیکلی کیا ہے، ہمارے دلوں میں بہت زیادہ آ گیا ہے۔ ہم نے خوف سے بچنا ہے، پہلی بات تو یہ۔ میں آپ کو اس کو مزید خوف کی مثال آپ کو دے کے اگر میں اس کو ایکسپلین کروں کہ ہمیں خوف اس کا کیسے دور کر سکتے ہیں، اور ہم خوف اگر آپ دل میں نہ لائیں تو ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ آپ مثال لے رہے ہیں مجھ سے کہ ایک مینڈک ہے اور ایک سانپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مینڈک اور سانپ کے درمیان کمپٹیشن لگ گیا ہے، مقابلہ لگ گیا ہے۔ اب بیسیکلی سانپ کہتا ہے، غرور کرتا ہے خود پر، کیا سمجھتا ہے وہ خود میں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے زہر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب میں انسان کو کاٹتا ہوں، انسان کے پاس گھنٹہ بھی باقی نہیں رہتا، انسان کے پاس 10 منٹ نہیں رہتے، بعض تو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس 2 منٹ بھی نہیں رہتے۔ تو سانپ اس بات کا غرور کرتا ہے کہ میرے پاس مطلب کہ اتنی زہر کے اندر طاقت اللہ نے رکھ دی، اتنی جو بڑے طاقت ہے میرے پاس وہ موجود ہے۔ تو بیسیکلی وہ اسی غرور کے اندر اپنے مینڈک کو، اپنے اس کا جو دوست ہوتا ہے
اس کو یہ سارا واقعہ، یہ ساری اپنی جو ہے کہاوت بیسیکلی سنا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یوں ہے، میرے پاس یہ ہے، اللہ کا دیا، واٹ ایور، اس طرح کے. اب وہ اس چیز کو غلط میں لے رہا ہے نا، غرور کے طور پہ. تو اسی طرح جو مینڈک ہوتا ہے وہ اب اس کو کہتا ہے کہ سانپ یاد رکھو، اصل میں تمہارے زہر کا کوئی کردار نہیں ہے، تمہارا زہر بالکل بیکار ہے، کمال تو تمہارے خوف کا ہے. لوگوں نے تمہارا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تمہارا خوف ہے اور تم کاٹتے ہو. تبھی لوگ کیا کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور تبھی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جو ہے مر جاتے ہیں. اسی طرح اگر جو ہے لوگوں کے دلوں سے آپ کا خوف ختم ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سانپ نے مجھے ڈنسا ہے، تو لوگ آپ کی وجہ، میڈک اس کو بتاتا ہے کہ جب تمہارا جو ہے زہر کا اگر انسان کو پتہ نہ چلے کہ مجھے سانپ نے ڈنسا ہے تو کیا ہوگا، وہ مرے گا نہیں. کمال تو تمہارے خوف کا ہے، تمہارا زہر کچھ وجود نہیں رکھتا. اب بیسیکلی کمپٹیشن لگ جاتا ہے، ان کے درمیان مقابلہ لگتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ایک مقرر جگہ طے ہو جاتی ہے، وہاں پر ان کے درمیان یہ طے پاتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا، سانپ تم اس کو پیچھے سے کاٹ رہا یا ٹسنا یا جو بھی آپ کہہ لیں، ہماری زبان میں تو اس کو کاٹنے ہی کہا جاتا ہے، آپ کی مختلف ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی اگر وہ ڈستا ہے تو کیا ہوگا، تم سانپ اس کو ڈسو گے اور میں پیچھے سے نکل کے باہر آ جاؤں گا میڈک. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، میں آپ کو ایک فگر بھی بنا کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ رستہ بنا ہوا ہے، یہ سانپ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر، اور یہ میڈک ہے، یہ سانپ اور میڈک. تو میں ظاہر ہے ابھی اتنی بڑھاٹ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو فگر ایسا سمجھا رہا ہوں کہ اب یہ انسان آ رہا ہے نا، تو اب یہاں پر ایک آدمی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا. اب بیسیکلی یہ سانپ ہے، چونکہ میں نے اس کی کوئی بڑا سا دائرہ بنایا ہے، میری شاعری بھی ختم ہو گیا. پر اب یہ سانپ ہے، یہاں سے آیا ہے، اس کو اس نے کاٹ لیا، ٹھیک ہے. اب یہ میڈک ہے، کانٹا سانپ نے ہے، ڈنسا سانپ نے ہے، لیکن میڈک اس کے آدمی جو یہ جا رہا ہے، اس کے یہاں سے پاؤں کے آگے آ جاتا ہے. کچھ سمجھ لگی ہے، گان میں نے بنایا ہے، ویسے آرٹ ابھی تو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن جنرل ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مطلب اسی طرح ہوا، کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا، سانپ نے اس کو ڈنسا اور پیچھے سے میڈک اس کی ٹانگوں کے نیچے سے نکل کر باہر آ، ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے دیکھا دونوں نے، اب بیسیکلی جو جس کو کانٹا تھا آدمی کو، وہ کیا کہتا ہے کہ جب مینڈک باہر آیا تو اس کو کہا کہ مینڈک نہیں کاٹا ہوگا، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ چلا جاتا ہے، دور تک انہوں نے جاتے دیکھا ہے کہ آدمی بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے، حالانکہ کانٹا صاحب نے تھا، ٹھیک ہے. اس کا زہر جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا اثر ہوا، کیوں نہیں ہوا، اس نے شام کو دیکھا نہیں تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ میڈک تھا. اسی طرح ایک اور آدمی گزرتا ہے اور پتہ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اب میڈک ڈنسے گا، میڈک کاٹے گا لیکن سانپ باہر آئے گا. اسی طرح وہ میڈک نے کاٹا لیکن سانپ باہر آیا، تو جب جس کو کاٹا تھا وہ آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹا، وہ وہیں پہ خوف کے مارے فوت ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی پروو ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ مرتا انسان خوف سے ہے، زہر کی طاقت سے نہیں مرتا. ٹیکنیکل بات ہے. اسی طرح جو کووڈ-19 بیسیکلی ہے، ہماری کرونا وائرس کی وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یا جو بھی سائنس کی ایجاد ہے، جو بھی ہے، میں تو اس کو آج کر کے سیریس سے لیتا ہوں کہ جو آج کے حالات ہیں ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آج کل جو کووڈ-19 آیا ہوا ہے، تو اس کا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیسیکلی خوف بہت آ گیا ہے. اگر ہم خوف کو کم کر دیں تو ہمارے جینے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح مطلب اگر خوف طاری ہو جاتا ہے، کووڈ-19 نہیں بھی ہے اور اس کو کوئی عام کامنلی یار ہوتا ہے کہ مطلب ایک کھانسی ہو گیا یا بخار ہو گیا، خوف اس کے مائنڈ میں ہے کووڈ-19 کا، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا، مجھے کووڈ ہو گیا. تو یہ خوف پہلے تو اپنے مائنڈ سے نکالیں، کیونکہ یاد رکھیں آپ کو کامیابی کے لیے خوف کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی، حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہمت کریں، اور اس حوصلے کے ساتھ آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک جو ہے احتیاطی تدابیر کا پورا 17 نکات کے اوپر انہوں نے یہ اپنا
स्ट्रक्चर जो है तैयार किया है, आपने उस पर अमल करना है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसके जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोविड-19 तो चीज़ ही कोई नहीं है। अगर आप ये सोचें कि कोविड-19 कोई चीज़ है नहीं है, इफ अब अगर इसको जो है खौफ लेकर बैठे रहे तो फ्रेंड्स आपका नतीजा वही होगा जो तुर्की के अंदर लाखों लाशों का हो चुका, जो अमेरिका के अंदर लाखों लाखों का हो चुका, आपका भी वही होगा। अगर आप इसको खौफ की नज़र से ना देके जनरल कॉमनली बीमारी लें तो और एहतियाती तदाबीर को बेसिकली अपना जो है हिस्सा बनाएं, आप देखेंगे कि कोरोना वायरस आपकी ज़िंदगी से कैसे निकल जाता है। तो मैं आपको अब जो है एहतियाती तदाबीर इनके लिए जो एहतियाती तदाबीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया कोविड ने भी यही बताई है। जनरल लेवल में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने क्या करना है, हाथों को साफ रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। फ्रेंड याद रखें, जब तक ये वबा ना थी हमको किसी को नहीं पता था कि कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू की काइंड क्या होती है। हमारे पीएम इमरान खान साहब ने हमें कर्फ्यू की काइंड बताई कि स्मार्ट कर्फ्यू क्या होता है, नॉर्मल कर्फ्यू क्या होता है, असल कर्फ्यू क्या होता है। आजकल जैसे हमारे मुल्क में लगा हुआ है ये स्मार्ट कर्फ्यू के भी हिसाब में होता है, अब तो वैसे वो ख़त्म हो गया है। इंडिया के अंदर वो फुल कर्फ्यू है, इस तरह हमारे पीएम ने इसको बताया। हमें नहीं पता सैनिटाइज़र क्या करतीना क्या है, ठीक है। तो ये इसको हमें जो है कोविड ने बताया। बट सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने हाथों को खुश्क रखें, ठीक है। आपस में मेल जोल से जो है परहेज़ करें, आपस में मेल जोल के बजाय कम अज़ कम आपस में 2 मीटर तक का फासला रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के एक तो है घर में तो दूसरे तक वो पहुँचेगी नहीं। अच्छा, दूसरा आप ये कुछ इस तरह करें कि अगर आपको कोविड-19 नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या करें कि अपने घर में भी अगर किसी को नहीं है तो आपको अपने फर्श धोने की ज़रूरत, मतलब कहते हैं कि डेटोल से धोएं या कोई इस तरह का जो इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है ऐसे केमिकल के साथ फर्श को धोएं। इतनी भी आपको सख्ती नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के ऊपर बंडल इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमनली होता है। और अब यूँ कह लें कि ये जो है पानी के से या खुराक से फैलने वाली बीमारी नहीं है, जो खुराक खाने से या पानी पीने से फैल जाती है। ये ऐसी बीमारी है जो बेसिकली सांस से फैलती है, जो टच करने से फैलती है, जो आपस में ताल्लुक़ को बढ़ाने से फैलती है। इसी तरह मतलब खाने से यही नहीं, हमने ये कोई केस नहीं देखा कि अगर कोई ऑर्डर पे खाना मंगाता है, होम डिलीवरी खाना अगर आता है आपके पास तो उससे कोविड-19 हो। तो ये तो ऐसा नहीं होता कि आप मतलब को कपड़े फ़ौरन चेंज कर दें कि आपके कपड़ों के अंदर कोरोना हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं करना यार। मैं आपको बता चुका कि ये ऐसी बीमारी नहीं है, या आपने सिर्फ खौफ पैदा किया हुआ है अपने दिल के अंदर। अगर आपको खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है कोरोना हो गया है, आप जाए और कोरोना का टेस्ट कराने लग जाए, नहीं, ये तो जनरल लेवल भी हो सकता है। आपने ये अपने माइंड के अंदर से बेसिकली खौफ को निकालना है। मेरी आज की इस वीडियो का मतलब ये है कि कोरोना का खौफ निकले। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जो खुद को कोरोना समझ के लेके आए और कोरोना उनको होता नहीं है। इलामात क्या होती हैं भाई, हमको खांसी हो गई, हमको बुखार हो गया, हमको कोरोना हो गया, नहीं यार, उनकी और सीरियस कंडीशन होती है, उनके सर्कमस्टेंसेस और होते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि घर में आते हैं, आते जो है कपड़े चेंज करो जी, मुझे बाहर से आया, मुझे कोरोना, बच्चों का वो ना हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग जाए, नहीं फ्रेंड, एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो अलग बात है, मैं उसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन जिस चीज़ की मैं प्रीच कर रहा हूँ अभी, जो चीज़ मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इसका खौफ जो आपके दिमाग के अंदर बैठ चुका है उसको निकालने। मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा कि ये जो है सीरियस नहीं है, ये सीरियस है, बिल्कुल जो है एक सीरियस बीमारी है, बिल्कुल संजीदगी इस पर गौर करनी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खुद को जो है घर में बंद करके बैठ जाएं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो है स्टडी छोड़ दें। याद रखें, मैं आपको बताता चलूँ, अगर एक मुफक्किर ने लिखा था कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उस मुल्क के अंदर से तालीम को हटा दो। तो जो हमारे कंडीशन बन चुकी हैं, तो ये तालीम क्यों हट रही है? अब घर में पढ़े जा रहा है, कोविड ने हमारी जिम्मेदारी ली हुई है, तो उन्होंने तो कर्फ्यू लगाना है, स्कूल ट्यूशन तो बंद है, अब घर के अंदर जो है अपनी स्टडी जारी रखें, पढ़ें। ऐसा तो नहीं है कि खौफ से किताबों के अंदर कहाँ से कोरोना आ गया। बंद करो इसको, इन बड़ी यार।
آپ سرکے کا استعمال یا گنے کا آپ سرکے کا استعمال یا گنے کے جوس رس وغیرہ اس کے استعمال کی وجہ سے کووڈ-19 سے نہیں بچ سکتے. یہ صرف آپ کے کہنے کی باتیں ہیں کہ میں یہ آپ کے اندر اپنی غذائیت دیتی ہیں، جو ان کا کام ہے یہ وہ کام تو پورا کر دیتی ہیں، لیکن جو آپ چاہتے ہیں میں کرونا سے اس سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ماسک پہن لوں، ماسک کے بعد کرونا سے محفوظ ہو جاؤں گا. او بھائی نہیں، ریدر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ماسک کے اوپر کرونا جمع ہو جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. ماسک جیسے ہی پڑتا ہے، دستانے کی بات کر رہا ہوں، دستانے کے اوپر کرونا جمع ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی دستانہ پڑتا ہے وہ ہاتھوں کے اوپر اٹیچ بہت بڑی تعداد میں ہو جاتا ہے. اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنائیں. امیون سسٹم سے یاد آ گیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کووڈ-19 ہو کن کو ہو رہا ہے. کووڈ-19 ان کو ہو رہا ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہے. اب یہ امیون سسٹم کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر ایسا مطلب جیسے کہ وہ فوج ہے نا، ہماری فوج کی طرح کام کرتا ہے کہ جیسے بارڈر کے اوپر ہماری دفاع کرتا ہے، اسی طرح امیون سسٹم ہمارے اندر بیماریوں کا دفاع کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے خود کو، ہمارے جسم کو روکتا ہے بیماریوں سے. اس کو کہتے ہیں امیون سسٹم. تو جس کا امیون سسٹم کمزور ہے، کس کا کمزور ہوتا ہے؟ بوڑھوں کا. کس کا کمزور ہوتا ہے؟ بچوں کا. اور کس کا؟ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اور کس کا؟ جو نشہ نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرنے والے کا ہوتا ہے. ہم لوگ کو تو جوان کا تو الحمدللہ کا کرم ہے، ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے حالات جو ہے اپنے مائنڈ کے اوپر اپنی سوچ کو ایسا بنائیں. یہ کرونا کی جتنے کیسز ہوں گے ہماری حکومت کو اس کے جو ہے ریوارڈ ملے گا، اس حکومت کو تو پیسے ملیں گے. ایسی سوچ بنائیں جیسی میری ہے. جو میں آپ کو سوچ کے ذریعے میسیج دینا چاہ رہا ہوں، اس میسیج کو سمجھیں اور میری سوچ کے ساتھ اپنی جو ہے کمبینیشن کریں، دیکھیں کہ کیا صحیح سوچ ہے. مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ ایسے سوچتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں. تو بتائیں مجھے کمنٹس کے اندر جی کیا آپ نے لگایا ہوا ہے جی کرونا، ان کو کرونا کا کووڈ کو پیسے ملنے ہیں. میری بات یاد رکھیں، میں یہ لیکچر دے کر یہ بالکل بھی کہنا نہیں چاہ رہا کہ کرونا ایک کووڈ-19 جو ہے وہ سیریس بیماری نہیں ہے. بالکل سیریس ہے، سنجیدگی بھی اس کے لیے چاہیے، لیکن جس لیول پہ سیریس ہم اس کو لے گیا نا وہ لیول دور کریں. یہ تو آپ لوگ بہت لیول پہ اس کو اونچے لیول پہ لے گئے کہ کرونا ہی سب کچھ رہ گیا، باقی تو دنیا میں وجود ہی ختم ہو گیا. نہیں، کیا مطلب ہے کرونا کی وجہ سے اسٹڈی چھوٹ جائے؟ نہیں، کووڈ اسکول کالج نہیں کھول رہی، یونیورسٹی نہیں چل رہی، آپ گھر پہ پڑھیں. پڑھنے میں بھی کرونا ہے. میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے فیس کا جنرل لیول پہ بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ بھاگ گئے ہیں. الحمدللہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، ان کو موٹیویٹ کیا تھا پھر بھی بھاگ گیا. کیا ہے جی کرونا ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا. فرینڈس، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک کووڈ-19 کے اوپر. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. محمد شعیب ٹیچ. اور سر ایک میسیج آپ کے لیے میں دینا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کو کسی چیز کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہو، مین یہ کہ اگر تو آپ کوئی ایسے سرکمسٹینس میں ہیں جہاں سے آپ کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو آپ کو کسی بھی قسم کی اگر موٹیویشن کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، تاکہ میں آپ کو موٹیویشن دے کر آپ کو موٹیویٹ کروں، اس کے اوپر لیکچر بنا کر آپ کو دوں، تاکہ آپ کی موٹیویشن ملے اور آپ موٹیویٹ ہوں اور آپ جو ہے اس سرکمسٹینس سے نکل آئیں. تو